السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ اسٹوری سننے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میری مزید آنے والی اسٹوریز آپ سن سکیں۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ آج کی اسٹوری عمران نے گلستان جوہر سے بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بارش رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ مجھے آفس میں کافی دیر ہو چکی تھی، سارا اسٹاف جا چکا تھا۔ میرا گھر گلستان جوہر میں ہے اور میرا آفس شارع فیصل پہ ہے۔ خیر، بارش رکنے کے انتظار میں کافی دیر تک آفس میں ویٹ کرتا رہا۔ جب بارش نہ رکی تو میں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 ہو رہے تھے۔ اتنے میں جیسے ہی نیشنل اسٹیڈیم کے قریب پہنچتا ہوں تو میری گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ میں پریشانی سے گاڑی سے باہر نکلتا ہوں، کافی کوشش کرتا ہوں کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے، مگر گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ خیر، میں پیدل چلنے کا فیصلہ کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ یہاں کھڑا ہونا بیکار ہے۔ گاڑی کو لاک کیے میں آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، بجلی کی کڑک، بادلوں کی گھن گرج اور برستی بارش میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چند قدم کا ہی فاصلہ طے کرتا ہوں تو مجھے فٹ پاتھ پر ایک عورت چلتی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تیز برستی بارش میں یہ اکیلی عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ کوئی مجبوری ہوگی جو اس وقت یہ بیچاری گھر سے نکلی ہے۔ وہ میرے آگے ہی چل رہی تھی، سر جھکائے۔ اچانک وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے پانی میں کسی کے شڑاپ شڑاپ چلنے کی آواز آتی ہے، مگر چلنے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اچانک بجلی چمکتی ہے تو وہ عورت پانی میں ہاتھوں پیروں کے بل کسی جانور کی طرح فٹ پاتھ سے نیچے میرے برابر میں چل رہی ہوتی ہے۔ خوف اور دہشت سے میری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ میں برستی بارش میں اندھا دھند بھاگتا ہوں۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بادل اتنی زور سے گرج رہے تھے کہ ان کی آواز سے دل باہر آ رہا تھا۔ میرے بھاگتے ہی وہ عورت بھی اسی طرح میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کے بھاگنے کی رفتار مجھ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ میرے برابر آ کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ بارش کے پانی کے ساتھ اس کے سر سے کیڑے بہہ رہے تھے۔ منظر بہت گھرایت انگیز تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو وہ بھیانک آواز میں چیخ مارتی ہے۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ مجھے میرے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور وہ چیختے ہوئے مجھ پر جھپٹتی ہے۔ میں دوبارہ واپسی کے لیے دوڑ لگاتا ہوں تاکہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاؤں۔ وہ بلا مسلسل میرے پیچھے چلاتے ہوئے کسی جانور کی طرح بھاگ رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی آن لاک کیے اس میں بیٹھ جاتا ہوں۔ میرا دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اب وہ عورت گاڑی کے گرد منڈلاتی رہتی ہے جیسے کہ وہ بہت غصے میں ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر ایسے ہرا رہی تھی جیسے مجھے کچا چبا جائے گی۔ بجلی کڑکنے کی روشنی میں مجھے اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک وہ میری گاڑی کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتی ہے۔ میری گاڑی کاغذ کے ٹکڑے کی طرح فٹ پاتھ کی دیوار سے زوردار دھماکے سے ٹکراتی ہے۔ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ میں فرنٹ گلاس توڑتا ہوا باہر روڈ پہ جا گرتا ہوں۔ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے، بس مجھے یہ دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بلا اپنے ہاتھوں پیروں پہ دوڑتی ہوئی میرے نزدیک آتی جا رہی ہے۔ اتنے میں مجھے کسی دوسری گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آتی ہیں۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس گاڑی کی طرف بھاگتا ہوں، اسے رکنے کا اشارہ کرتا ہوں۔ گاڑی میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور میں فوراً گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ میرے بیٹھتے ہی وہ عورت گاڑی کے قریب نہیں آ رہی تھی، بس چند قدم کی دوری پہ کھڑی گھرا رہی تھی، مانو جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے روک رہی ہو۔ خیر، وہ بزرگ اللہ کا نام لے کر گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں راستے میں انہیں اپنے ساتھ ہونے والا حادثہ بتاتا ہوں تو وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، بس خاموشی سے میری بات سنتے جاتے ہیں۔
बारिश मुसलसल जारी थी। रोड पे पानी ही पानी हो चुका था, लेकिन इन बुजुर्ग की गाड़ी तेज़ी से पानी में दौड़ रही थी और वो औरत गाड़ी के पीछे वैसे ही दौड़ती चली आ रही थी। मैं उन बुजुर्ग को बताता हूँ तो वो कहते हैं परेशान ना हो, अब ये कुछ नहीं कर सकती, बातों ही बातों में मेरा घर आ जाता है। मुझे हैरत होती है कि मैंने तो इन बुजुर्ग को अपने घर का एड्रेस बताया ही नहीं था, तो इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जाइए, आपकी मंजिल आ चुकी है। मेरा जो काम था वो मैंने पूरा किया। मैं गाड़ी से नीचे उतरकर बेल बजाता हूँ और पीछे मुड़कर देखता हूँ तो गाड़ी गायब होती है। वहाँ ना वो बुज़ुर्ग थे और ना ही उनकी गाड़ी। बस बरसती तूफ़ानी रात में और बरसती बारिश थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ मानना मुश्किल है, मगर इस दुनिया में बहुत से ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करती। मगर ये सच है कि मारवाई मखलूक़ात दुनिया में हर जगह मौजूद होती हैं। तो लिसनर, ये था आज का वाक़या। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।